بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسرائیلی دہشت گردی اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان میں جماعت اسلامی سب سے پیش ہے۔ جماعت اسلامی بڑے بڑے ملین مارچ کر رہی ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کے دلوں کی ترجمانی جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ اس میں جمعیت علماء اسلام کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن کاش کہ یہ ساری دینی جماعتیں، سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر اسرائیل کے مظالم کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیں۔ ناظرین کرام، لاہور میں ہونے والا ملین مارچ، غزہ مارچ، اس کے بارے میں آج آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میں یہ مارچ صرف اس کی رپورٹنگ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، لاہور میں غزہ مارچ میں حماس کے رہنما ڈاکٹر نواف تقربی بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی ان تک محنت کرنے والے سراج الحق نے غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ کسی قیمت پر آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی کی حکومت نہ بنے، اور اگر ہماری حکومت آ گئی تو کشمیر بھارت اور فلسطین اسرائیل کا حصہ نہیں رہے گا۔ خیر، سراج الحق صاحب کو تو یہ غلطفہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی آئندہ حکومت بنے گی۔ پاکستان کے عوام جماعت اسلامی کو اپنا سب کچھ وسائل دینے کے لیے تیار ہیں۔ خدمت کے جذبے کے ساتھ جو اس کا کام کرنے کا شعبہ ہے، اس کے لیے لوگ اپنے گھروں کے زیورات بھی دے دیتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ووٹ نہیں دیتے، اور یہی المیہ ہے کہ لوگوں کی دعاملی کا، کہ اپنی پیسوں کا اعتبار، ان کو یقین ہے کہ یہ دیانتدار لوگ ہیں، یہ دیانتدار لوگوں کا جماعت ہے، یہ خرچ کریں گے، لیکن سیاسی لحاظ سے وہ ان کو ساتھ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ سراج الحق نے بہت بہتر کہا ہے کہ اگر آج غزہ مارچ میں نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب ہوتے، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب آ جاتے تو دنیا میں اچھا پیغام جاتا۔ پتہ نہیں سراج الحق صاحب نے ان کو بلایا کہ نہیں بلایا۔ اگر نہیں بلایا تو ان کو بلانا چاہیے تھا، اور نواز شریف اور اسد زرداری صاحب کو بھی فلسطین کے لیے ہونے والے مظاہروں میں اگر بلائیں نہ بلائیں تب بھی شرکت کرنی چاہیے تھی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ غزہ مارچ خطاب میں کہ OIC اجلاس میں بزدل قرآنوں نے مردہ قرارداد پیش کر کے صہیونیوں کے مزید دہشت گردی کا لائسنس دے دیا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ OIC اور عرب ممالک کے ہونے والے اجلاس میں صہیونی وارداتوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ ان کے حوصلے بڑے ہیں، وہ قابو نہیں پا سکے ان پر۔ ان کے وہاں اکٹھا ہونے کے بعد تو چاہیے تھا کہ اسرائیل غزہ خالی کر دیتا، اور جن لوگوں نے یہ حکمت عملی تیار کی، حماس کے لوگوں نے جو حملہ کیا، اس کے نتیجے میں اگر انہوں نے غزہ پر سارا قبضہ کرا دیا تو یہ بھی ایک نالاکی تھی، اس کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ بہرحال حماس کہتے ہیں کہ حماس جو یہ کہتے ہیں وہ ایک بات ہے، آغا جواد نقوی کا کہنا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ حماس حملہ نہ کرتا تو فلسطینیوں کا قتل عام نہ ہوتا۔ جو 5 لاکھ فلسطینی قتل ہوئے وہ کس کو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں بھی نقوی صاحب سے یہ بات کہتا ہوں کہ یقینی بات ہے، اس کے نتیجے میں اگر ہم اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیتے فلسطینی، اور اسے مجبور کر دیتے کہ وہ فلسطین سے نکل جائے، پھر تو ٹھیک تھا، لیکن اتنی تعداد میں ہم نے لوگ شہید کرا دیے ہیں، 11,000 12,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ غزہ مارچ سے
حماس کے رہنما ڈاکٹر نواف تقربی، لیاقت بلوچ، ابتسام ظہیر الہی، فرید پراچا، ان سب نے خطاب کیا اور کہا کہ فلسطین میر جعفر اور میر صادق سے نہیں، ٹیپو سلطان اور صلاح الدین ایوبی جیسی قیادت سے آزاد ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ پاکستان کی دینی، مذہبی، سیاسی جماعتیں کم از کم فلسطین اور کشمیر کے ایشو پر اکٹھی ہو جائیں۔ سیاست ان کی الگ ہو، بے شک ان کے درمیان ایک میثاق ہونا چاہیے۔ سیاست بے شک سب کی الگ الگ ہو، لیکن جب کبھی فلسطین کے مسلمانوں پہ برا وقت آئے، مصیبت کا وقت آئے، تو یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر ان کی مدد کریں۔ اسی طرح کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف ہمارے تمام کشمیریوں کو یہ پیغام ملنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام ان کی پشت پر کھڑے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ سب سے زیادہ جلوس اور مظاہرے دو جماعتیں کرتی آ رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کی پوزیشن نمبر 1 ہے اور JUI کی پوزیشن نمبر 2 ہے۔ سب سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ کاش کہ اگر یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں اور جماعت اسلامی ان کو ہوسٹ کرے تو یقیناً یہ زیادہ پاورفل طریقے سے پیغام دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے مظاہروں کا، اس کا امپیکٹ بھی تبھی پڑ سکتا ہے اگر ہم یہ اس مظاہرے میں پیچھے ہٹ جائیں، کمزوری دکھائیں، تو اس سے فلسطینیوں کو بھی نقصان پہنچے گا، کشمیریوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ ہمیں ان کی پشت پر کھڑے ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ان کی بحالی اور ان کے لیے وسائل فراہم کرنے کے لیے ہمارا مستقل ایک فنڈ ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کو ایک فنڈ قائم کرنا چاہیے، اسٹیٹ بینک میں فنڈ قائم ہونا چاہیے۔ اگر اسٹیٹ بینک میں حکومت فنڈ قائم کرنے سے گریزاں ہے، پر جماعت اسلامی اپنا ایک فنڈ قائم کرے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے کہ جب تک فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو پاکستان کے عوام کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ ہم نے چھوڑ دیا تو فلسطین سے فلسطینیوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہاں سارے لوگ یہودی ازم کے نام پر جو دنیا بھر سے لائے گئے ہیں وہ قابض ہو جائیں گے۔ اسی طرح کشمیر کے اندر بھی جو بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے بھارت، اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر اکٹھے ہو جانا چاہیے کہ کشمیر ہمارا ہے، کشمیریوں کو آزاد کرانا ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم فلسطین اور کشمیر کو آزاد کرا کے چھوڑیں گے۔ شکریہ۔